अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज एक तो ये है कि एक जो इंट्रूज हुए हैं मारंग बलोच से, क्या आप मजम्मत करते हैं? तो इस पे बात करते हैं यार, किसकी मजम्मत होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए। और साथ में जो है केक भी चोरी हो गई, एक माइक भी चोरी हो गई, उस पे बात करते हैं। अच्छा, आईजी और डीसी इस्लामाबाद, उनकी उनका जो तबादला है या ट्रांसफ़र है वो रुक गया। उसकी क्या वजह है वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले चोरी पे आ जाते हैं। एक बड़ा अहम ज़बरदस्त खबर आई कि पंजाब के किसी शहर से नवाज शरीफ साहब का जो है वो सालगिरह मनाई जा रही थी। केक लाया गया और बीच में से केक चोरी हो गई। आज पूरा दिन सोशल मीडिया में केक की चोरी की खबर हम सुन नहीं रहे थे कि रात गए ये हुआ कि एक माइक, लाउड स्पीकर माइक जो है वो चोरी हो गई। अच्छा खैर, वो जो केक चोरी हुई थी उसका तो नहीं पता चला कि जी वो नून लीग वालों ने आके एक कारकुन ने बैग में डाल के ले गया होगा। लेकिन ये जो लाउड स्पीकर है इसकी चोरी जो है ये भी नहीं पकड़ी गई अभी तक। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब करोड़ों की गाड़ी में और हज़ारों की जो है माइक वो चोरी हुई है। समझ गए ना आप? अभी मेरा ये ख्याल है कि दोनों का जो दोनों चोरियां हुई हैं, यानी कि चोरियां जो चोरी जो है वो पाकिस्तान के आइन में ज़ाहिर है कि वो जुर्म है। एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो अपनी सालगिरह का जो केक है ना वो चोरी हुई है, तो वो उसी थाने में जहाँ जिस इलाके से वो केक चोरी हुई है उसका मुकदमा दर्ज करें, एफआईआर कटवा दें, नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ करवा दें। फ़िलहाल जब चोर पकड़ा जाएगा ज़ाहिर है कि उसको फिर नामालूम को मालूम तक लाया जा सकता है। दूसरी तरफ मारंग बलोच को भी चाहिए कि वो अपने धरने में जो माइक चोरी हुई है तो उसका भी मुकदमा वो फ़िलहाल दर्ज कर लें। ज़ाहिर है कि अभी तक पता नहीं है किसने चोरी की है, तो यहाँ पे भी नामालूम अफराद हो सकता है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करें। जब मालूम हो तो फिर वो नाम पे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो एक दो मतलब पाकिस्तान में दो चोरियाँ बड़ा ट्रेंड कर रही हैं आपकी पूरी सोशल मीडिया में। एक केक की चोरी है जो मियाँ नवाज शरीफ की सालगिरह की थी, और दूसरा जो है लाउड स्पीकर की चोरी है जो इस्लामाबाद धरने में मारंग बलोच का जो धरना है लोगों के साथ उसके कैंप से वो चोरी हुई है। तो आज पूरा दिन सोशल मीडिया में ट्रेंड करता रहा, दो चोरियां ट्रेंड करती रही। तो इसका ज़ाहिर है कि अभी पुलिस को जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि यार ये अभी माइक और केक भी चोरी होने लगे हैं, तो मतलब अभी वारदातें चोरियों के ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो वारदात की रोकथाम के लिए होना ये चाहिए कि पुलिस को जो है संजीदगी से और सर तोड़ कोशिश करनी चाहिए ताकि चोरों का जो है कला कमा किया जा सके, ताकि आइंदा इस तरह की चोरियाँ ना हो। मोटरसाइकिल चोरी, गाड़ी चोरी, जूते चोरी मस्जिदों के बाहर से या मस्जिदों के अंदर से, ये तो चीज़ें पुरानी हो गई है ना। चलते चलते मोबाइल आपके किसी ने चोरी कर ली, ये तो रूटीन है ना, हर जगह ये आज हो रहा है। लेकिन ये जो यार सालगिरह की केक यार मजमे के बीच से जो है वो चोरी हो जाती है, गायब हो जाती है। पुलिस की कारकर्दगी पे बड़ा सवालिया निशान जो है वो लगता है इस पर। और इसी तरह एक कैंप के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, उनके सामने से एक लाउड स्पीकर चोरी हो जाती है, तो वो भी इस पे भी तो पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस को पता ही नहीं है किसने चोरी की है। खड़े थे, उनको पता नहीं है। उनको उनसे पूछा जाता है यार कि आपके सामने चोरी हुई है, वो चोरी का उसने कहा अच्छा मुझे तो नहीं पता है चोरी हुई है। वो बाकी जो वीडियोज़ थे उन्होंने दिखा दिए पुलिस को, लेकिन जी ये देखें कोई हमारा लाउड स्पीकर चोरी हुई है। तो पुलिस ने वादा किया है धरने वालों से और डॉक्टर मारंग बलोच से वादा किया है कि वो तहकीकात करेंगे और पता लगाएंगे कि ये चोरी कहाँ से हुई है और कैसे हुई है। तो ये इस्लामाबाद पुलिस, चूँकि छोटा शहर है इस्लामाबाद, इतना बड़ा शहर नहीं है, बड़ी आबादी वाले, तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस जो बहुत जल्द जो है चोरों का पता लगाएगी। तो मेरे धरने वालों को थोड़ा तसल्ली रखनी चाहिए, थोड़ा सब्र और पुलिस पे एतमाद करना चाहिए। डॉक्टर मारंग बलोच समेत बाकी जितने भी लोग धरने पे बैठे हैं उनको इस चोरी पे थोड़ा सा ना हौसला रखना चाहिए। पुलिस ने वादा किया है तो वो ढूंढ लेगी, मुलजिमान तक, चोरों तक पहुंच जाएगी।
باقی نواز شریف صاحب کے کیک کا جو معاملہ ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے چوروں کو پکڑنے میں، کیونکہ الیکشن کے وہ ہیں آپ کے چل رہا ہے، ایک ماحول چل رہا ہے، رش ہے، لوگوں کا آنا جانا، ہزاروں لوگوں کے بیچ میں وہ کیک چوری ہوئی ہے. تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب بھی تھوڑا سا جس علاقے سے وہ چوری ہوئی ہے اس پولیس پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کتنی اسلام آباد پولیس کی طرح تیز ترار ہے یا ہمارے جیسے سست لوگ ہیں. وہ اگر اسلام آباد کی پولیس کی طرح تیز ترار ٹائپ کے پولیس ہوگی تو پھر وہ کیک بھی میرے خیال میں کیک کا جو چور ہے وہ بھی پکڑا جائے گا. لیکن اس میں تھوڑا ٹائم اس لیے لگ سکتا ہے کہ ابھی الیکشن کمپین چل رہا ہے، لوگوں کو چوروں کا پکڑنے کے بجائے ذرا کہ نون لیگ نے اپنا سارا فوکس جو ہے وہ الیکشن کمپین پہ لگایا ہے. تو دونوں چوریوں کے جو متاثرین ہیں وہ تھوڑا حوصلہ رکھیں، پولیس اپنا کام کر رہی ہے. اچھا جی، دوسرا یہ کہ کل ہم نے خبر دی تھی کہ وہ بائی مسٹیک یا غلطی سے ہم نے ڈپٹی کمشنر کو کمشنر کہا تھا، تو اس کی تصحیح کرنا چاہیں گے کہ وہ ڈپٹی کمشنر ہے. کچھ دوستوں نے پرسنلی میسیج کر کے کہا جی وہ کمشنر نہیں ڈپٹی کمشنر ہے، جن کو کل تبادلہ کیا گیا تھا، یا معطل نہیں تبادلہ کیا گیا تھا. تو آج ایک خبر دی ہے ہمارے سینئر ایک صحافی دوست ہیں مطیع اللہ جان، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو تبادلہ ہوا ہے آئی جی پولیس اسلام آباد کی اور جو ہے ڈی سی اسلام آباد کی، یہ جو دو تبادلے ہوئے ہیں اس پہ وہ لگ گئی، بریک لگ گئی ہے. تو وہ دراصل ہوا یہ تھا کہ ایک تو الیکشن کمیشن کی جانب سے بہت پہلے سے ایک یوں کہیں کہ سجیشن تھی اسلام آباد کے جو انتظامیہ ہے اس کو، کیبنٹ ڈویژن کو، کہ جی آپ نے ان دونوں کا تبادلہ کرنا ہے جس پہ یہ انتخابات پہ اثر پڑ سکتا ہے. لیکن یہ بیچ میں ہوا نہیں تو بعد میں یہ ایپیسوڈ ہوا جو خواتین بچوں پہ ہمارے جو تشدد ہوا، تو اس کے بعد اس کے 2-3 دن کے بعد انہوں نے ٹرانسفر کر دی ہے. اس میں 2 ورژن ہیں. ایک تو یہ کہ جو مظاہرین ہیں ان کو تھوڑی بہت تسلی ہو، دیکھیں جنہوں نے کارروائی کی تھی ان کو ہم نے ٹرانسفر کیا، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کو بھی ایک تسلی ہو کہ جی ہم نے جو سفارشات کی ہیں اس پہ ڈویژن کو، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو، تو دونوں مطلب ایک ہی لاٹھی سے وہ کیا کہتے ہیں کہ سام بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اس طرح، یا ایک تیر سے 2 نشان اس طرح. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ انٹیلیجنس بیورو یعنی کہ آئی بی نے اندر کی خبر دی ہے، اپنی رپورٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے حالات بڑے خراب ہیں، اور بہت سارے اور ظاہر انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو اسلام آباد کے حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی جی پولیس اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد ان کا ٹرانسفر اگر بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہ ناگزیر ہے کہ ان کو اپنے پوسٹوں پہ ہونا چاہیے، ضروری ہے. ناگزیر سمجھتے ہیں نا، بالکل ضروری ہے، اشد ضروری ہے کہ یہ دونوں اپنے وہ ڈیزگنیشن پہ رہیں، پوسٹوں پہ رہیں، کیونکہ اسلام آباد کو بڑا خطرہ لاحق ہے، یا وہاں پہ آپ کے سیکورٹی کے بڑے صورتحال ہیں، خطرناک صورتحال ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کو نہیں ہونا چاہیے. تو فی الحال جو ہے یہ دونوں آفیسروں کا تبادلہ جو ہے یا ٹرانسفر وہ رک گیا ہے، کیونکہ ان کے بغیر تو پھر اسلام آباد میں پتہ نہیں، اگر ان کا ٹرانسفر کیا گیا تو پتہ نہیں کہ اسلام آباد میں کیا ہو سکتا ہے، وہاں پہ کس طرح کی صورتحال پیش آ سکتی ہے. اور جو کوئی اور آئے گا وہ اتنا اہل نہیں ہوگا، کوئی آئی جی آئے اسلام آباد کے لیے یا ڈی سی آئے، وہ اتنا اہل نہیں ہوگا، اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوگی، کیپیبلٹی نہیں ہوگی کہ وہ اسلام آباد کے صورتحال کو وہ کنٹرول کر سکے.
تو اس وقت پورے پاکستان میں یہ 2 لوگ ہی ایسے ہیں جو اسلام آباد کے سیکورٹی کے صورتحال کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ان کا ہونا بالکل لازمی ہے۔ یہ آئی بی نے رپورٹ دی ہے، تو فی الحال اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ نے وہ یہ روک دیے، یہ صورتحال ہے، کیونکہ وہ نہیں ہو سکا، یہ جو ٹرانسفر ہونا تھا وہ رک گیا ہے۔ اور ساتھ میں آج وزیر اعظم نے، ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے ایک اجلاس بھی بلایا تھا بلوچستان کی صورتحال پہ، جس میں جو آپ کے کول مائنر ہیں ان کے لیے میرے خیال میں کوئی رفائی ادارہ شاید بنا رہے ہیں، یا 1122 جیسا وہ جو ہیلپنگ وہ ایک سینٹر ہوتی ہے وہ بنانے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے۔ ساتھ میں کچھ علاقوں میں پانی کا جو مسئلہ درپیش ہے وغیرہ، وہاں پہ ڈی ایم شی ایم وغیرہ اس طرح بنانے کی ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میری نظر سے گزری، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ تو دوسری طرف دیکھیں نا، مرکزی حکومت بھی بہت سنجیدہ ہے بلوچستان کے مسائل حل کرنے میں، یا یہ مطلب بلوچستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب وہاں بیٹھے ہیں اسلام آباد میں، وہ بلوچستان کے مسائل حل کرنے میں بالکل سنجیدہ ہیں، ان کا دن رات جو ہے بلوچستان کے مسائل حل کرنے میں صرف ہوتی ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب تک وہ ہیں بلوچستان کے جتنے مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ تو یہ دیکھیں پانی اور دوسرے مسائل جو مزدوروں کے وہ حل ہو رہے ہیں نا، تو بلوچستان کے عوام کو وزیر اعظم سے تھوڑا بہت گلہ ٹھیک ہے کر لیں، لیکن ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ گئے ہی بلوچستان کے عوام کے لیے اور بلوچستان کے عوام کو ترقی دینے کے لیے، وہ نگران وزیر اعظم بنے ہیں، ان کو ایک موقع ملا ہے تو بلوچستان کو ترقی ضرور دیں گے۔ تو یہ امید رکھنا چاہیے، اور یقین رکھنا، امید نہیں یقین رکھنا چاہیے وزیر اعظم پہ، بلوچستان کے عوام کو۔ اچھا جی، ابھی آتے ہیں یہ جو مذمت والا جو ایک چل رہا ہے نا، ایک ٹرینڈ چل رہا ہے مذمت۔ پہلے ایک اینکر پرسن ہے غریدہ فاروقی، اینکر پرسن بھی ہیں اور اپنا یوٹیوب چینل بھی ان کا ہے، تو مختلف ٹی وی چینل سے ہوتا ہوا آج کل پتہ نہیں کس چینل میں ہے، تو انہوں نے مارنگ بلوچ سے سوال کیا کہ جی آپ بی ایل اے کی مذمت کرتے ہیں، یا جو پاکستان میں کالعدم ہے تو اس کی مذمت کرتے ہیں، باقی جو بلوچستان میں کالعدم ہیں تنظیمیں، بلوچ تنظیمیں، ان کی آپ مذمت کرتے ہیں۔ تو ایک بار دیکھیں، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں مذمت کروں تو آپ بھی کریں، مطلب یہ صورتحال بنی۔ تو غریدہ فاروقی صاحبہ نے وہ کلپ، وہ جو اپنے انٹرویو کا جو کلپ ہے، اس کو سوشل میڈیا ایکس ٹویٹر پہ انہوں نے ڈال دیا، اپلوڈ کر دی۔ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا اس پہ، لیکن آپ جا کے نیچے جو لوگوں نے اپنی رائے دی ہے، کمنٹس دیے ہیں، وہ آپ ضرور جائیں غریدہ فاروقی صاحبہ کے اس ٹویٹر اس پہ، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ خلق خدا کا رد عمل کیا ہے۔ میں اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ اور ساتھ میں کل پھر ایک اور ہیں، کوئی بول ٹی وی کا ہے، پتہ نہیں ہے ڈاکٹر، پتہ نہیں کون، ایسا کوئی نام ہے اس خاتون کا، وہ یقیناً میرا اس کا نام مجھے نہیں یاد ہے۔ انہوں نے پھر دوبارہ سیم اسی طریقے کا ایک سوال کیا، تو حالانکہ مارنگ نے کہا جی میں مذمت کرتی ہوں، اگر بی ایل اے کی آپ بولتے ہیں میں مذمت کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، پھر آپ بی ایل ایف کی مذمت کریں گے؟ انہوں نے کہا جی بی ایل ایف کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہاں پہ جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جو بے قصور لوگ ہیں، انوسنٹ لوگ ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ابھی اس خاتون نے، دوسری کی میں بات کر رہا ہوں، وہ پہلے غریدہ تھی، وہ بار بار مطلب انہوں نے ایک الفاظ پہ چائنیز پہ اٹیک پہ آپ مذمت کریں گی، فلانے پہ، مطلب ایک ایسا لائن ایسے کھینچ رہی ہیں، مذمت 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 مذمت، پورا یعنی کہ اسکرپٹ مذمت ہی مذمت، اس کے پاس دوسرا کوئی الفاظ نہیں ہے مذمت کے علاوہ۔ بہرحال اس میں بھی تھوڑا سا مارنگ بلوچ جو ہے وہ ہائپر ہوئی تھوڑی سی۔ اس سے پہلے کہ میں دونوں اینکروں پہ آؤں، تھوڑا سا میں ڈائریکٹ جو مہمان ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو میرا جو ذاتی خیال ہے کہ جب اس طرح کے آپ کو کردار ٹکرائیں گے، میں مارنگ سے بات کر رہی ہوں،
कर रहा हूँ, सॉरी। महरंग को ये मतलब मैं एड्रेस करके बात कर रहा हूँ कि इस तरह के आपको करेक्टर टकराएंगे। जब आप इस्लामाबाद जैसे शहर में गए हैं, एक मजमे में अभी 100 लोगों के पास माइक है, आपको नहीं पता कि कौन क्या एजेंडा लेके आ रहा है या आ रही है, या किसका क्या सवाल होंगे, उसके लिए पहले से ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। एक दूसरा ये है कि यहाँ सेलेक्टेड महरंग बलोच साहिबा को सेलेक्टेड इंटरव्यूज़ देने चाहिए। बाकी जो इंटरव्यूज़ होंगे, जो आम हमारे जैसे लोग आएंगे ऐसे आलतू फालतू टाइप मेरे जैसे, उनको वो इग्नोर करें, बाकी साथियों के हवाले करें। देखिए बाकी साथी भी उधर बैठे हुए हैं, उसमें समीदीन बलोच हैं, गुलजार हैं, शाजी हैं, और सारे बोल तो सब सकते हैं ना, या सकती हैं, जो भी उस धरने में शामिल हैं, उनके हवाले कर दें जी। ये जब बात करें इनसे, एक तो ये करना मेरा मशवरा है वैसे डॉक्टर महरंग को, एक ये करना चाहिए। दूसरा, अगर इस तरह का कोई देखें कोई ऐसा आ जाता है, वो आपको जानबूझकर वो आपको ऐसे सवाल आपके साथ सामने रखेगा। दरअसल वो सवाल नहीं होते, वो मैं आता हूँ ना कि सवाल क्या होता है, उस पर आता हूँ, लेकिन अभी मैं महरंग बलोच साहिबा से जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस पर आपने हाइपर नहीं होना है। एक हद तक आप देख रहे हैं कि जी मैंने इस सवाल का जवाब इस अंदाज में देना है, वो आप दे दें कि जी ये आपने मुझसे सवाल पूछा, मजम्मत की, मैंने मजम्मत कर लिया। अभी अगर आप बार बार एक ही सवाल आप बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, तसल्ली से उनको जवाब दें कि जी जो आपने सवाल की मैंने उसका जवाब दे दिया, अभी आपकी मतलब का मैं जवाब नहीं दे सकता। जहाँ ये मैं पायबंद नहीं हूँ कि आप जो जिस तरह आप चाहें आपकी मर्ज़ी का सवाल मैं नहीं सवाल का जवाब नहीं दे सकता। जो आपने पूछा वो मैंने आपको जवाब दी। इसके अलावा अगर एक ही बात को आप बार बार दोहराएंगे तो मैं हर एक बात का और एक ही सवाल का बार बार जवाब नहीं दे सकती। मेरा एक ही मौक़िफ़ जब एक दफ़ा आपके सामने आ गया तो बस ख़त्म हो गई बात। तो उसको बिल्कुल नॉर्मली, अगर वो फिर भी एग्जिस्ट करे उसको करें नो कमेंट, जाएं जी, कोई ज़रूरत नहीं है आपसे बात करने की, इधर उसको स्टॉप कर दें। ये करना चाहिए उनको, हाइपर नहीं होना है। क्योंकि अगला जो आपके पास आ रहा है, माइक लेके आ रहा है, उसकी ख्वाहिश और उसकी कोशिश ये होगी कि मैं आपको हाइपर कर लूँ, आपसे ऐसा कुछ कोई बात आपसे गुलवा दूँ ताकि मेरा जे हो, वाह वाह यार इस खातून ने क्या सवाल किया वगैरह, इस तरह वो जो एजेंडा लेके आएगा तो उस एजेंडे को आपने नहीं पूरा होना देना है, ये याद रखना चाहिए। अब आते हैं दोनों ख़वातीन के सवालों पे। पहले ये ख़वातीन कौन है? देखिए मुझे 18 साल हो गए इस फील्ड में। मैंने बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है जो ज़रा मोस्टली जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको जानते हैं, मोस्टली जिन्होंने वाकई अपना जर्नलिज़म रिपोर्टिंग से स्टार्ट की है, कॉलम नवीसी के बाद फिर अगर उस टाइम न्यूज़पेपर होते थे तो उनका न्यूज़ एडिटर, सब एडिटर, प्रूफ रीडर, स्क्रिप्ट राइटर वगैरह वगैरह, पूरी लंबी चौड़ी एक लिस्ट होती है ना आप हर सेक्शन का, जैसे सरकारी मुलाजिम डिपार्टमेंटों में होता है एक वो। बाद में ये जो टीवी चैनल लॉन्च हुए तो बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं वो अखबारों से शिफ्ट हुए टीवी चैनल्स की तरफ। यानी कि अगर एक अखबार का न्यूज़ एडिटर था वो डायरेक्टर न्यूज़ बन गया किसी चैनल का, इधर टीवी चैनल में डायरेक्टर न्यूज़ की पोस्ट होती है और अखबारों में जो है न्यूज़ एडिटर की पोस्ट होती है। फिर उधर भी असाइनमेंट एडिटर होते हैं, यानी अखबारों में, फिर टीवी चैनल में भी असाइनमेंट एडिटर होते हैं, फिर वो रिपोर्टर अखबारों में भी होते हैं, फिर टीवी चैनल में, फिर इस तरह वो एक अखबारों से पूरा एक केप निकल के यानी कि प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शिफ्ट हो गया। शुरू में तो ये होता रहा, ज़रा के लोग अखबार टीवी चैनल आए तो उनको ज़रूरत थी बंदों की, उनको रिपोर्टर की ज़रूरत थी, उनको टेक्निकल लोगों की ज़रूरत थी, उनको स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत थी, डायरेक्टर की ज़रूरत थी, असाइनमेंट एडिटर की ज़रूरत थी।
وہ کچھ لوگ ایسے تھے جو وہ شفٹ ہو گئے الیکٹرانک کی طرف. بہت کم شروع میں بہت سارے جو اخباری مطلب اخبار سے نکلے ہوئے جو جرنلسٹ تھے، جو پراپر جرنلسٹ تھے، انہوں نے، اگر آپ آج سے 2003-4 کا ریکارڈ اٹھائے ہیں پاکستان کے کسی بھی ٹی وی چینل کا، اس دور میں آپ کو بہت سارے چہرے نظر آئیں گے جو شاید آج وہ نہیں ہیں، شاید آج ان کو کوئی نہیں جانتا ہو، پہچانتا نہیں ہو، کچھ شاید دنیا میں نہ ہو، کچھ ہے ہی نہیں ٹی وی اسکرینز پہ. تو بعد میں یہ ہوا کہ ان کی جگہ ریپلیس ہونے شروع ہو گئے ہیں سو کالڈ پیراشوٹر جرنلسٹ، نہیں، اینکرز. سمجھ گئے آپ؟ جس طرح پیراشوٹر سیاستدان ہوتے ہیں، پیراشوٹر اور بہت سارے ہر فیلڈ میں پیراشوٹر ہوتے ہیں نا، تو جرنلزم میں بھی پیراشوٹر نے جو اسپیس تھا وہ فل کرنے کی شروع کی. تو اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ چند ایک کو چھوڑ کے، یعنی کہ 10-15 لوگ شاید ایسے ہیں جو پراپر وہ جرنلسٹ ہیں، جن کی زندگی جرنلزم میں گزری ہے، رپورٹنگ وغیرہ وغیرہ میں. اس وقت وہ اینکر پرسن ہیں. اس سامنے آپ عامر میر جیسے لوگ ہیں، متی اللہ جان جیسے لوگ ہیں، ایون کہ آپ کامران خان بھی اٹھا لیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ جرنلسٹ ہیں بالکل. اسی طرح منصور علی خان ہیں، منصور علی خان نہیں، وہ دوسرا عباسی کا ہیں، جو ARY وائی میں کام کرتے ہیں. وہ اس طرح کے بہت سارے نصرت جاوید صاحب ہیں، امتیاز عالم صاحب ہیں، بہت اس طرح کے آپ کو گنے چنے لوگ ہیں. حامد میر ہیں، یہ سلیم صافی بھی اس میں شامل ہے. گنے چنے لوگ جو ہیں وہ اینکر بن گئے ہیں. باقی ٹی وی چینل میں جتنے بھی آپ کو اسپیشلی خواتین جو آپ کو نظر آتی ہیں نا، وہ سب کے ساتھ پیراشوٹر اینکر پرسن ہیں. ان کا جرنلزم سے، صحافت سے، رپورٹنگ سے اور صحافتی جو اصول ہیں، ضوابط و قواعد ہیں، ان سے ایک ٹکا بھی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. کیونکہ ٹی وی چینل نے ایک ٹائم پہ ایک شروع کیا تھا، ٹرینڈ شروع کیا تھا، ابھی بھی وہ ٹرینڈ موجود ہے. وہ جب آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں یا مطلب کہیں پہ جاب کریٹ ہو چکا ہے، اگر ادھر آپ جاتے ہیں، پہلے وہ کہیں گے جی گڈ لکنگ. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کا صحافتی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ نے کتنا ٹائم اس فیلڈ میں اسپینڈ کی ہے، گزارا ہے، کیا ایکسپیرینس ہے، یہ آپ کو نہیں دیکھے گا. وہ کہے گا جی گڈ لکنگ. ذرا کہ جو خوبصورت لڑکا یا لڑکی ہوگا یا گڈ لکنگ ہوں گے تو ان کو وہ جو ہے کیمرے کے سامنے اس کو وہ اس کے لیے اس کو جواب دے دیتے ہیں. اس دڑا دڑ جو بڑھتیاں ہوئی نا ٹی وی چینل میں، ان میں غریدہ فاروقی بھی شامل ہیں. یہ جو ڈاکٹر صاحبہ کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی شامل ہیں. اس طرح کے بہت سارے اور لوگ شامل ہیں، اسپیشلی خواتین. بہت شاید اکا دکا ایک خاتون ایسی ہو جو جیسے نسیم زہرا صاحب جیسے لوگ ہیں جو ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی ٹی وی چینل میں، کسی بھی ٹی وی چینل کی میں بات کر رہا ہوں، موسٹلی اس وقت 25-26 نیوز چینل ہیں نا، ان میں سے شاید 2 یا 3 ایسے لوگ ہوں جو پراپر وہ جرنلسٹ ہیں یا صحافی ہیں، انہوں نے آ کے اسکرین سنبھالا ہوا ہے. ادروائز وہ سارے گڈ لکنگ والے ہیں. ابھی گڈ لکنگ والے کو دیکھیں چلاتا کون ہے ان کی پروگرام، وہ نیوز پروڈیوسر جو پیچھے کیمرے کے پیچھے یا اسکرین کے پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے. یہ جب اپنی اسٹوڈیوز میں بیٹھتے ہیں تو ان کو چلانے والا، کوسچن دینے والا، کراس کوسچن کرانے کے لیے وہ آلریڈی ان کے کانوں میں ایک مائک ہوتی ہے. پیچھے پروڈیوسر جو ہے وہ کوئی جرنلسٹ وغیرہ ہوگا جو کرنٹ افیئر وغیرہ پہ اس کا بڑا گرفت ہوتا ہے. وہ پھر کوئی بھی مہمان آتا ہے تو یہ اس کو سوال فیڈ کروا دیتا ہے نیوز پروڈیوسر. تو وہ پھر اینکر جو ہے ادھر سے سن کے آگے سے پھر وہ اپنے مہمان سے سوال پوچھتا ہے. تو پراپر اس کی اپنی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی، اسپیشلی جرنلزم کے حوالے سے اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی. ہاں ایک کانفیڈنس کہ وہ کیمرے کے سامنے کس طرح تیزی سے بول سکتا ہے اور کس طرح ایک سچویشن کو کنٹرول کر سکتا ہے اگر سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو، یا کس طرح اپنا آپ کو جو فیڈ کیا گیا سوال ہے
اس پر مہمان کو کس طرح گھمانا ہے، اس کو لانا ہے، اس طرح ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس لائن پکڑنی ہے، اسی لائن کے اندر آپ نے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو وہ پھر کوشش کرتے، وہ اگر جہاں پہ سلپ ہو ادھر ادھر، تو پیچھے جو پروڈیوسر بیٹھا ہوا ہے جو کنیکٹ ہے اپنے اینکر کے ساتھ، وہ اس کو پھر فیڈ کرتا ہے کہ یہاں سے یہاں انہیں روکیں، پھر بریک آ جاتی ہے، جو لائیو کے اندر بریک لے لیتے ہیں، تو وہ پیچھے سے ان کو بتایا جاتا ہے جی ٹائم ہو گیا بریک کا۔ تو یہ ان سے ہائپر ہونے کی یا غصہ ہونے کی ایسے لوگوں سے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لکیر کے فقیر ہیں، اور یہ ہمیشہ انہوں نے اپنا پروگرام ڈکٹیشن کی بنیاد پہ کی ہے۔ ان کو جو ڈکٹیٹ کیا گیا ہے وہی وہ کرتے ہیں، اس کو سوال وہی کرتے ہیں۔ ان کو نہ جغرافیہ کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو تاریخ کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو کرنٹ افیئر کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو سیاسی جماعتوں کا پتہ ہوتا ہے، سوائے چند موٹے موٹے کہ زرداری جو ہے پیپل پارٹی کے صدر ہیں، یا نواز شریف ہیں، مریم نواز، 5 6 8 10 لوگوں کے علاوہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان اینکر پرسنوں کو بلوچستان کے نہیں پورے پاکستان کے لیڈرشپ کے، باقی پارٹیوں کے لیڈرشپ کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، اور جتنے بھی شعبہ جات کے سربراہ ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا، یقین مانے نہیں پتہ ہوتا، ان کو وہ پتہ ہوتا ہے جو 24 گھنٹے اسکرین کے سامنے لوگ دکھتے ہیں۔ ہمیشہ اب ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی، کوئی بھی ٹی وی چینل ہو، کوئی بھی ٹی وی چینل، آپ کو ریپیٹڈلی آپ کو ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے، ایک ہی چہرہ آپ کو ایک ٹائم پہ اس مختلف ٹی وی چینل پہ ایک ہی چہرہ آپ کو نظر آتا ہوگا، کیونکہ وہ ان کا جو سرکل ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے چند چہروں کے ساتھ۔ اگر صحافتی کچھ چہرے ہیں تو آپ کو ہر چینل پہ تبصرہ کرتے ہوئے، تجزیہ کرتے ہوئے وہی نظر آئیں گے۔ اگر سیاسی لوگ ہیں تو آپ کو ایک ہی ٹائم پہ مختلف چینلوں میں، مختلف پروگراموں میں وہی چہرے آپ کو نظر آتے ہوں گے۔ آپ اب آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ آج کے بعد وہ دیکھیں، آپ آبزرو کر لیں، آپ کو وہی چہرے نظر آئیں گے، اس کے علاوہ نہیں آئے۔ اکا دکا شاید، اکا دکا اگر کوئی اچانک سے کوئی آ گیا، کسی کو کوئی تعلقات ہو، آپ ذاتی تعلقات، اس کو انہوں نے پروگرام میں بٹھا دیا تو ٹھیک، ادروائز ایسا نہیں ہے۔ ابھی اس کے زیادہ میں ایکسپلین تو نہیں کر سکتا نا، لیکن ایک چیز جاتے جاتے میں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن جہاں تک بات مذمت کی ہے، ہم نے بھی سوال کیے ہیں۔ میں نے نواز شریف سے، جب نواب اکبر خان بھٹی کی شہادت ہوئی تھی، نواز شریف پہلی بار، اس ٹائم بھی میرے خیال میں لندن شندن گئے ہوئے تھے، واپس آئے تھے، تو مجھے یاد ہے وہ کوئٹہ آئے تھے، تو نواب اکبر خان کی رہائش گاہ میں سلال بھٹی صاحب بھی اس ٹائم آیا تھے۔ تو میں نے سب سے جو باقی سوال ہوئے تو میں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ جی آپ نواب اکبر خان بھٹی کی شہادت کی مذمت کرتے ہیں؟ تو ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے کہ انہوں نے شاید مذمت تو کی، لیکن اس انداز سے نہیں جیسے کہ ڈائریکٹ کہ ہاں جی میں مذمت کرتا ہوں، ایسے نہیں، لیکن انہوں نے کچھ تعویل دے کے ادھر ادھر کر کے انہوں نے وہ مذمت کی، سمجھ گئے۔ لیکن پھر ایز اے جرنلسٹ سے مجھے پتہ ہے، میں نے سوال کی، ابھی میں نے چھوڑ دیا جواب اس پہ، اگر وہ دے یا نہ، اس سوال کا جواب دے یا نہ دے، وہ میں ناظرین پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ میرا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کر لی سوال، آپ وہ پھر ناظرین، جج پھر ناظرین ہیں کہ وہ مہمان کے جو جواب ہے اس سے مطمئن ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، وہ میرا سر درد نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نواز شریف کو بار بار کہتا نہیں جی آپ نے صحیح طریقے سے مذمت نہیں کی، آپ نے صحیح طریقے سے مذمت نہیں کی۔ یہ جرنلزم کے ایتھکس میں نہیں ہے، ہماری ٹریننگ میں یہ موجود نہیں ہے کہ ہم ایک بحث شروع، ایک ہوتا ہے ایک جرنلسٹ کرتا ہے سوال، ایک ہوتا ہے بحث مباحثہ یہ ہے کہ تم مجھ سے لڑو، میں تم سے لڑوں، تم بولو میں ٹھیک ہوں، وہ کہے میں ٹھیک ہوں، اس کو بولتے ہیں بحث۔ آپ کا سوال، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا سوال مختصر اور جامع ہو۔ یہ دو الفاظ ہمیشہ آپ جب یہ فیلڈ جوائن کریں گے، جب آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو یہ چیز آپ کو ہمیشہ سننے کو ملے گی کہ رپورٹر کا سوال مختصر اور جامع ہو۔ ابھی یہ جو سوال ہو رہے ہیں مارنگ کے ساتھ، نہ یہ مختصر ہیں نہ جامع ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات، جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے نا سوشل میڈیا میں، دیکھیں میں ایک چیز، آپ انڈین ٹی وی چینل اٹھا کے دیکھیں،
इंडियन टीवी चैनल में जो भी मुस्लिम आपको नज़र आएगा, कोई अगर उसके इसी उधर भी इसी तरह के एंकर पर्सन है ना, ऐसे नहीं है कि इंडिया वाले हम वो हमसे भी गए गुजरे हैं। वो ऐसे माइक आपके मुंह में घुसेड़े देगा, देखेगा कि ये मुसलमान है, तो आपको पता है क्या सवाल करेगा? अच्छा, आप भारत माता कहेंगे? आप बोलें भारत माता कीजिए, आप बोलें भारत माता कीजिए। आगे जो मुस्लिम होगा वो जो भी जवाब दे, लेकिन वो बार बार इसरार करेगा वो एंकर कि नहीं नहीं आप बताएं ये। अच्छा, वंदे मातरम आपने देखा, आप चेक करें इंडियन टीवी चैनल, जो देखेंगे जहाँ पे देखेंगे जी ये मुस्लिम है तो उसको कहेंगे जी आप वंदे मातरम बोल के दिखाएं। आप तो वंदे मातरम ही नहीं मानते, वंदे मातरम का तो यही मकसद होता है, आप वो भी नहीं मानते। आप भारत माता की जय नहीं बोलते क्योंकि आप भारत की सरजमीन को या इंडियन सरजमीन को, हिंदुस्तान को अपना माँ नहीं समझते आप, उसका मतलब ये होता है। तो वो उनको असल जो बात जो आपने जो सवाल करनी है, जो उन वो कहना जो उसका मौक़िफ़ है, जो आपके ज़रिए वो कहना चाह रहे हैं, वो आप उसको बोलने नहीं देते। आप अपनी मकसद बस इस तरह उलझाना होता है, उसका आपको इंटरव्यू करना नहीं होता, आपका मौक़िफ़ जाना नहीं होता, उसको आपको उलझाना होता है। ये जर्नलिज्म नहीं होता। जर्नलिज्म का मतलब ये है कि आप जाके किसी का मौक़िफ़ लें, अपने नाज़रीन तक, अपनी कारी तक पहुँचाएँ ना। ये जो एजेंडे के तहत आते हैं ना, इनका मकसद ये नहीं होता कि जी मैं आपका मौक़िफ़ लूँ। उनका जो पर्पज़ होता है, एजेंडा होता है, वो होता है कि मैं आपको उलझा दूँ। ये और साफ़ी उलझाता नहीं है, याद रखें। साफ़ी मौक़िफ़ लेता है। इसी तरह आजकल आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि जब से इसराइल और फ़लस्तीन का जो है ये झगड़ा चल रहा है ना, तमाम मगरिबी आप मीडिया देखें, आप उसमें एक बात कहा जाता है, जो भी मुसलमान होगा या कोई अरब होगा या कोई फ़लस्तीनी होगा, कोई भी होगा, उसमें पता है क्या कहते हैं? डू यू कंडेम हमास, डू यू कंडेम हमास, डू यू कंडेम हमास। ये रिपीटली वो एक अगर मतलब आप मैं इससे पहले ये जो इन्होंने किया ये सवाल जो बारंग से, इससे पहले एक दिन मैं खुद मेरे पास एक क्लिप आई हुई थी, उसमें एक फ़लस्तीनी बाप अपने ज़ख्मी बच्चे को उठा के हॉस्पिटल लेके जा रहा है। उसको एक यूरोपियन कंट्री का कोई गोरा है, वो उस बाप से पूछ रहा है कि डू यू कंडेम हमास। तो इसका मतलब वो उस बंदे का जिसका वो बच्चा ज़ख्मी हुआ है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, उसका वो मौक़िफ़ नहीं ले रहा है, उस बच्चे की तकलीफ़ उसको नहीं है, उसको सिर्फ उस बंदे के मुंह से ये सुनना है कि जी हाँ मैं कंडेम करता हूँ हमास को, यस। ये तो उसमें इसमें फ़र्क नहीं है। तो ये जो भी लीडर हो, जो आपका जो रहनुमा हो, जिसको मीडिया फेस करना होता है, वो इन चीज़ों का क्योंकि मैं मारंग बलोच अभी क्या उम्र होगी यार, 24-25 साल। तो ये ख़ुद इनका जो जब से कैमरे में बैठे हुए 20-25 साल इनको तो कैमरे में बैठे हुए होगा ना, तो इनकी शरारतें तो ज़्यादा मजबूत होंगी ना कि कैमरे के सामने और जिस अंदाज से मेरे ख़्याल में अब तक जो डील हुआ है, तो वो इस उम्र में और इस एक्सपीरियंस में बहुत कमाल मेरे ख़्याल में हैंडल किया है मारंग ने। लेकिन इस तरह के किरदार आते हैं, इसमें फेडअप नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, और अगर जहां आपने जवाब नहीं देना है वहां पे उसको बोलें जी नो कमेंट्स, मैंने अपना मौक़िफ़ दिया, आपके कहने पे मैं अपना मौक़िफ़ नहीं बदल सकता। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।